اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبق آموز خبریں نگران شورا کا یہ سلسلہ ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ درود پاک کے متعلق ایک بہت ایمان افروز روایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور قبلہ کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دور کھڑے دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ بے قصوں کے مددگار سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدہ ہی میں اللہ پاک نے آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا۔ میرے قدموں کی آواز سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا حضور عبد الرحمن بن عوف۔ فرمایا کیا کام ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ پاک نے سجدہ ہی میں روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ عاشق زار کی محبت بھری بات سن کر اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ اس نعمت کے شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ایک نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار سنتے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت اتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت اتنی،
مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود مختلف ممالک سے آئے اسلامی بھائیوں میں آج سبق آموز خبریں کا سلسلہ جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارا آج کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج ہوگا کیونکہ ماشاءاللہ کئی ممالک کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے اور دنیا بھر میں ہونے والے مختلف واقعات، مختلف خرابیاں، مختلف کمزوریاں، اسے ہم آج ایڈریس کریں گے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ خبریں میں آج آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں اس بات کا اس میں احساس شاید ہو چلے کہ ہمیں کس قدر کام کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. جہاں اس معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پھیل رہی ہیں، برائیاں پھیل رہی ہیں، جس طرف ہمیں ہمارے مبلغین کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو، اصلاح امت کا درد رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے. ان میں سے چند چیزیں میں رکھتا ہوں تاکہ یہ درد اگر نہیں ہے تو اللہ کرے وہ درد میں اضافہ ہو اور یا درد نصیب ہو جائے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں. ہم کسی عقیقے
की तकरीब में थे, अकीका था अमीर सुन्नत की पोती का अकीका था। उसमें अमीर सुन्नत ने वो अकीके में जानवर ज़बह किया जाता है, तो जानवर ज़बह किया गया। फिर अमीर सुन्नत ने उस जानवर के आज़ा, क्या खाना हलाल है, क्या खाना हराम है, क्या खाना मकरूह है, ये सब आप बता रहे थे। वहाँ स्टूडेंट्स जामिअतुल मदीना और दीगर तलबा कराम भी जमा थे। तो मुझे याद है मैंने अर्ज़ की थी कि हुज़ूर ये तो घर की तकरीब होती है, घर का एक मौका होता है कि अब इसमें भी एक इस तरह का सिलसिला, क्या बात है कि आप ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एक नेकी की दावत का सिलसिला था। तो आपने उस वक्त एक जुमला इरशाद फरमाया, इस्लाह उम्मत का दर्द। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में भी रहें। ये जो इस्लाह उम्मत का दर्द है, ये हमारी रहनुमाई करता है कि हमें इस्लाह करनी है। अब कोई जिस सतह पर है, जिस लेवल पर है, घर में है, पड़ोसियों के साथ, अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है, जहाँ जहाँ अल्लाह पाक ने उसके लिए आसानी पैदा की है, वहाँ जाकर ये करे। सबसे पहले मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ, उसका ताल्लुक जुए से है। आइए पहले देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जुआ ये किस कदर है दुनिया में। पहले इसके ताल्लुक से एक आपको न्यूज़ बताते हैं। जी, जुआरी शख्स अपनी बीवी जुए में हार गया। बदबख्त बाप जुए में बेटी हार गया। 3 जुआरी गिरफ्तार, लड़की लापता। जुआरी शौहर से तंग औरत की 3 बच्चों समेत खुदसोजी। दुनिया भर में 2020 में 465 अरब डॉलर से ज्यादा का जुआ खेला गया, जबकि 2021 में इसमें 10.8% इजाफा हुआ। 2021 में खेले गए जुए की मालियत 516 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। 516 अरब डॉलर से आगे बढ़ गई। ये जुए का एक फिगर हमारे सामने आया। कम व ज़्यादा अल्लाह बेहतर जानता है, और आपको शायद नॉलेज होनी भी चाहिए कि दुनिया में जुए की जो सूरतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत जुए की चंद अक़साम अपनी किताब में भी लिखी है कि जुए की यही अक़साम है। और बाद औक़ात तो जुए का पता ना होने के बावजूद, नहीं पता होता कि ये भी जुआ है, हम वो जुए में मुब्तला हो जाते हैं। मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल ऑफ़र के ज़रिए कर जाते हैं, कुछ आपस में बैठे बैठे जुआ कर जाते हैं, अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता कि ये जुआ है। तो जुआ हमारे माशरे में बढ़ रहा है, और जुए से अल्लाह पाक आपकी मेरी हिफाजत फरमाए। जुए से बचना भी ज़रूरी है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुआ खेलने का एक आला है, नर्द जुआ खेलने का आला से खेले, इसने अल्लाह ताला और उसके रसूल की नाफरमानी की। एक और हदीस पाक में, जिसने नर्द शेर यानी जुआ खेलने का सामान है से जुआ खेला, तो गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और खून में डुबोया। जुआ खेलना और जुए के ज़रिए हासिल होने वाली आमदनी, अर्निंग, ये हराम है, और इसका इस्तेमाल गुनाह कबीरा और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अल्लाह पाक ने जुआ खेलने को हराम फरमाया है। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुआ खेलने की हुर्मत और ममानियत बयान फरमाई है। अब ये एक काम है, जुए की मालूमात फराम करना और जुए से रोकना। अब आपने जुए की एक जो अभी स्लाइड आपने देखी थी, उस स्लाइड के अंदर, खबर के अंदर जो बात थी ये भी थी कि जुआ खेलने वाला बाद वक़्त अपनी बेटी जुए में लगा देता है, कोई अपनी बीवी जुए में लगा देता है, कोई अपना घर जुए में लगा देता है। अरे तबाही आई हुई है। तो जुआ खेलने वाला, जुए की वजह से कत्लो गारतगिरी होती है। जुआ खेलने से आपस के अंदर ना इत्तफाकियाँ पैदा होती हैं। जुआ तबाह बर्बाद कर देता है इंसान को। फिर एक बार हारता है, कहता दोबारा लगाऊंगा, दोबारा हारता तो तीसरी बार लगाऊंगा। अभी मैंने आपके सामने जुए की एक न्यूज़ रखी है, फिर इंशाल्लाह इसको मजमूई तौर पर हम लेने की कोशिश करते हैं। जुए के साथ साथ हमारे माशरे में नशे का मर्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। इंटॉक्सिकेंट जिसको कहते हैं हम, नशा।
تو جوئے کے ساتھ ساتھ نشے کا بھی جو اس وقت ہمارے یہاں رجحان بڑھتا چلا گیا ہے، آئیے نشے کے تعلق سے بھی آپ کو میں ایک نیوز بتاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، چلائیے۔ نشے کے عادی شخص نے فائرنگ کر کے اپنے والدین اور سسر سمیت خاندان کے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ نشے سے منع کرنے پر بیوی اور سالے کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار۔ دنیا بھر میں نشے میں مبتلا افراد کی تعداد 35 کروڑ سے زائد ہے۔ منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہر سال 40 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 1 کروڑ افراد منشیات کے عادی، 10% خواتین بھی نشہ کرنے میں مبتلا۔ پاکستان میں ہر سال 24,000 نئے افراد نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں نشہ کرنے والوں کی اکثریت 35 برس سے کم عمر کی ہے۔ دنیا بھر میں قریب 360 ارب ڈالر کا نشہ فروخت ہوتا ہے۔ 360 ارب ڈالر کا نشہ دنیا بھر میں سیل ہوتا ہے، فروخت ہوتا ہے۔ 35 کروڑ سے زائد دنیا بھر میں افراد نشے میں مبتلا ہیں، نشے کے عادی ہیں، ایڈکٹڈ ہیں، انٹاکسیکینٹ کے، ایڈکشن ہے انہیں نشے کا۔ مختلف نوعیت کے نشے کرتے ہیں۔ نشے کی کافی قسمیں، دیر از ڈفرینٹ کائنڈس آف انٹاکسیکینٹ۔ تو یہاں پر ان کے اقسام بیان نہیں ہو رہی ہیں، یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت دنیا کے ایک رپورٹ کے مطابق اس میں کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 35 کروڑ لوگ نشے میں سے زائد اس میں مبتلا ہیں، انوالو ہیں۔ منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہر سال 40 لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ more than 40 lakh people، کیا کہیں گے آپ، ایوری ایئر ڈائی ڈیو ٹو انٹاکسیکینٹ، یہی کہیں گے، کیونکہ تھوڑا بہت ایسے اسلام بھائی بیٹھیں گے جن کو شاید انگلش کے ساتھ اگر میں تھوڑا چلتا رہوں تو انہیں زیادہ کچھ ایزی سا ہو جائے گا، باقی انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ لیکن اگر آپ اس پہ غور کریں، دنیا میں کووڈ میں کتنے لوگ انتقال کر گئے ڈیو ٹو کووڈ؟ کوئی فگر ہے آپ کے پاس؟ لاکھوں لوگ گئے، مگر یہاں تو ہر سال 40 لاکھ جا رہے ہیں۔ کووڈ سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی، مگر نشے سے بچانے کے لیے کتنی کوشش کی گئی؟ کووڈ سے بچانے کے لیے، کورونا سے بچانے کے لیے دنیا کی سائنس لگ گئی، دنیا کا میڈیکل لگ گیا، ماسک بک گئے، ویکسینیشن ہو گئی، اور بہت سارا کچھ ہوا۔ کروڑوں اربوں ڈالر اس کے بچانے کے لیے، اس کے ویکسین بنانے اور لوگوں کو بچانے کے لیے خرچ ہوئے۔ لیکن جوئے کی، یہ نشے کا عادی، آپ کو پتہ ہے نشے کا عادی گھر میں چوری کرتا ہے، نشے کا عادی پھر خودکشی کرتا ہے، نشے کے عادی سے ماں باپ تنگ، نشے کا عادی خود سوسائٹی میں کسی قابل نہیں رہتا، اور پھر نشے کا عادی مر جاتا ہے۔ 40 لاکھ لوگ، more than 40 lakh 4 million people every year die due to intoxicant۔ یہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا اب آگے آئیں تو میجورٹی جو اس کے عادی ہیں ان کی ایج 35 ایئر، اور میری ایک رپورٹ کے مطابق 18 ایئرس پلس سے لے کر ودین 25 و 30 ایئرس کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ نشہ کے عادی بن رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں نشہ، مارکیٹوں میں نشہ، اتنی جگہوں پر نشہ، اور پھر اس مافیا کو باقاعدہ پروٹیکشن حاصل ہے۔ میں نے پہلی آپ کو جو پرابلم بتائی وہ بتائی جوا حرام، نشے کی کئی صورتیں حرام ہیں، نشے کی کئی صورتیں حرام ہیں۔ اچھا اب انہی نشے کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی میں ایک اور پرابلم ہمارے سامنے آتا ہے جب نشے کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ میں تھوڑی تھوڑی باتیں کر کر آگے بڑھوں گا، وہ ہے شراب۔ شراب بھی نشہ ہے، یعنی اس نشے میں شراب شامل نہیں ہے جو بات کی گئی ہے، اس نشے میں شراب شامل نہیں ہے جو بات کی گئی ہے۔ اس نشے میں 35 کروڑ لوگوں کے فگر آیا ہے، لیکن اب اس میں شراب نہیں ہے، مگر شراب کی اپنی تباہ کاری کیا ہے؟
आइए वो सुनते हैं। मुल्तान में जहरीली शराब पीने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। सुबह पंजाब के शहर टोबा में जहरीली शराब पीने से 30 हलाकतें। दुनिया में सालाना शराब पीने से 30 लाख अमवात होती हैं, जिनमें ज्यादातर मर्द होते हैं। दुनिया भर में 2021 में 546 अरब डॉलर की शराब फरोख्त हुई। 2025 तक शराब की फरोख्त का तखमीना 735 अरब डॉलर तक लगाया गया है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ अफराद शराब के आदी हैं। पाकिस्तान में शराब का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ त्योहारों पर किया जाता है। अक्सर त्योहार गैर मुस्लिम अकवाम के हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे की अक्कासी नहीं करते। टोटल पॉपुलेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बताई जाती है 4.5 अरब से 8 अरब के आसपास बताई जाती है। इनमें से आप देखिए कि 2 अरब और 40 करोड़ की तादाद वो है जो शराब की आज जो रिपोर्ट हुई है, ये तो रिपोर्टेड रिपोर्ट्स आपको बयान की है, जो रिपोर्ट हुई है जिसके बारे में मालूमात ली गई है। शराब नोशी करने वालों में 37% औरतें, 37% फीमेल और 63% मेल शामिल हैं। अब ये एक अलग प्रॉब्लम आ गई, शराब अलग, जुआ अलग, नशा अलग। अल्लाह पाक हम सबको शराब की नहुसत से बचाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, आदि शराबी बिगैर तौबा किए मर जाए तो बुत परस्त शख्स की तरह अल्लाह ताला से मिलेगा। मुराद ये है कि अल्लाह पाक उस पर गज़बनाक होगा जैसा कि बुत परस्त पर गज़बनाक होता है, और ये इंतहाई सख्त वईद है। और वजह तंबी ये हो सकती है कि जिस तरह बुत परस्त अपनी नफसानी ख्वाहिश पर अमल करता और हुक्म इलाही की मुखालिफत करता, यही हाल इस आदि शराबी का होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मामले में 10 बंदों पर लानत फरमाई। शराब बनाने वाले, बनवाने वाले, पीने वाले, उठाने वाले, उठवाने वाले, पिलाने वाले, बेचने वाले, इसकी कीमत खाने वाले, खरीदने वाला और खरीदवाने वाला, इन सब पर अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। अब कोई शराब बेचता है, कोई शराब बनाता है, कोई शराब की दुकान खोलता है, मुख्तलिफ अंदाज है। और दुनिया में ये कितना हो रहा है, और ख़ुद हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम कम्युनिटी शराब में, जुए में, नशे में किस कदर इन्वॉल्व है, मेरा ख्याल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते होंगे। फिर इतनी ज़्यादा बुराइयां और ख़राबियां जो पैदा होती चली जा रही हैं, प्यारे इस्लाम भाइयों, इसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि दुनिया में फिर ख़ुदकुशी की तादाद बढ़ रही है। ख़ुदकुशियों के कई असबाब है, सुसाइड, देयर इज़ अ डिफरेंट कॉजेस ऑफ सुसाइड। लेकिन शराब भी एक नशे ख़ुदकुशी का सबब बनता है, नशा भी ख़ुदकुशी का सबब बनता है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो ख़ुदकुशी का सबब बनती हैं। तो अगर दुनिया में इस वक्त ख़ुदकुशी, सुसाइड की क्या परसेंटेज है, सुसाइड का क्या फिगर है, आइए मैं आपको इसकी स्लाइड दिखाता हूँ। नौजवान ने 10वीं क्लास के तालिबा को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। शौहर ने बीवी और 3 बच्चियों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। दुनिया में हर साल 8 लाख से ज्यादा अफराद खुदकुशी करते हैं। पाकिस्तान में भी ये शराब बढ़ रही है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर लाख में से 8.9 लोग खुदकुशी कर लेते हैं, जो करीब 20,000 अफराद बनते हैं। पाकिस्तान में हर रोज 53 अफराद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 10 लाख अफराद खुदकुशी की कोशिश करते हैं। खुदकुशी दुनिया भर में इस कदर ज्यादा हो रही है। बात जो मैं शुरू में मैंने अर्ज कर दिया कि आज का जो हमारा फॉर्मेट है, सबक खामोश खबरों को मैंने आज के सेशन के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की, ताकि सामने आ जाए इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाहर भी। और दावत इस्लामी वालों को, मुबल्लिगीन को ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में खुदकुशी की परसेंटेज बढ़ रही है, दुनिया में नशा करने वालों की परसेंटेज बढ़ रही है, दुनिया में जुआ खेलने वालों की परसेंटेज बढ़ रही है। इस तरह दुनिया में इन तमाम ये कमिट सीन इसको कहते हैं ना, गुनाहों को करने वाले लोग, इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अल्लाह के नाफरमानियों में इजाफा होता चला जा रहा है। खुदकुशी के ताल्लुक से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक शख्स था जो जख्मी हो गया और वही जख्म से घबरा गया, इसलिए छुरी लेकर उससे अपना हाथ काट डाला, मगर उसका खून ना रुका, हत्ता कि उसने दम तोड़ दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदे ने अपनी जान के साथ मुझ पर जल्दी की, मैंने उस पर जन्नत हराम कर दी है।
الامان والحفیظ۔ ایک شخص کو اس کے زخم نے سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا، اس نے موت کی طرف جلدی کی اور اپنی تلوار کو تیز دھار سے اپنے کو قتل کر دیا، خود کو ہی مار دیا، اس نے قتل کر دیا۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے، خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ خودکشی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور پرابلم رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جو دنیا بھر کے ناظرین بھی اس بات پر غور کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارے معاشرے میں کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ یعنی معاشرے میں بڑھتی ہوئی جو عدم برداشت ہے، برداشت کی کمی ہے، جس سے غصہ آ جاتا ہے، لڑ پڑتا ہے، جھگڑا کر دیتا ہے، نرمی، پیار، محبت، درگزر، ان تمام چیزوں سے انسان دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے نتائج بڑے بھیانک آ رہے ہیں۔ عدم برداشت کے تعلق سے آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہوں۔ معاشرے میں بڑھتی عدم برداشت، ایک سال میں لڑائی جھگڑے، قتل اور زیادتی کے 23,000 واقعات رپورٹ۔ عدم برداشت کے سبب معاشرے میں تشدد کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ برس قتل، لڑائی جھگڑوں، فائرنگ اور زیادتی کے 23,000 سے زائد کیس سامنے آئے ہیں۔ عدم برداشت کی بڑھتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے پرتشدد واقعات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ رواداری، عدم برداشت، تحمل مزاجی، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، معاف کر دینا اور انصاف کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے معاشرے میں امن و چین کا دور دورہ ہوتا ہے۔ جن معاشروں میں ان خوبیوں کی کمی ہوتی ہے وہاں بے چینی، شدت پسندی، جارحانہ پن، غصہ، تشدد، لا قانونیت اور بہت سی دیگر برائیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ عدم برداشت یعنی کہ اس کو کیا انگلش میں کہتے ہیں؟ ایک تو ٹالرنٹ کہتے ہیں آپ برداشت کو، انٹالرنٹ، کہ برداشت نہ کرنا، بات بات پر ہائپر ہو جانا، بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے لوگ۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا جو نیچر ہے نا وہ لائکا، مطلب کہ وہ سیمی بوائلنگ جو واٹر ہوتا ہے، نیم گرم پانی، کہ تھوڑا سا ہیٹ دو تو فوراً بوائلنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی سی بات خلاف مزاج ہو جائے ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، خذ العفو، اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو۔ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی تعریف قرآن پاک میں فرماتا ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ غصے پر قابو پانا اور غصہ پی جانا اور نرمی اختیار کرنا، برداشت کرنا، یہ ہماری زندگی کے خوبصورت اصول ہیں، اس سے ہمارے گھر امن کے گہوارے بنتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں طلاقوں کا ریشو بڑھ رہا ہے، بہت ساری طلاقیں ہو رہی ہیں، ڈائیورس اس کو کہتے ہیں، ڈائیورس کیسز بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ڈائیورس میں شراب بھی ہے، ڈائیورس میں نشہ بھی ہے، ڈائیورس میں جوا بھی ہے، ڈائیورس میں عدم برداشت بھی ہے، ڈائیورس میں غصہ بھی ہے، ڈائیورس کے اندر لا علمی بھی ہے، ڈائیورس کے اندر درگزر نہ کرنے کی عادت بھی، یعنی کہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کے کئی اسباب بن چکے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں طلاق معاشرے سے ختم کی جائے۔ معاشرے سے طلاق کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اور چیزیں درست کرنی پڑیں گی۔ عورت کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، مرد کا اس کے ساتھ رویہ مشکل ہو جاتا ہے، عورت کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، عورت برداشت نہیں کر پاتی، گھر ٹوٹ جاتا ہے، مرد نشہ کرتا ہے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، عورتیں شراب پی رہی ہیں، تو ان کا کیا حال ہوگا ان کے گھروں کا؟ تو یہ ساری خرابیاں جو معاشرے بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، ڈائیورس کا ریشو بڑھ رہا ہے، اور ڈائیورس کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے، طلاق کا ریشو کتنا بڑھ رہا ہے، خود اس کی ایک رپورٹ ہمارے پاس تیار ہے، آئیے ہم اس کی ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح جب صبر و تحمل ختم ہو جائے اور عدم برداشت بڑھ جائے تو اس کے نقصانات بھی سامنے آنے لگتے ہیں۔ گھریلو جھگڑوں میں اگر بات زیادہ بگڑ جائے تو معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے اور پھر لمحوں میں سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف کراچی شہر کے خاندانی عدالتوں میں طلاق کے سالانہ 40,000 سے زائد مقدمات رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں طلاق کے بڑھتے واقعات، امریکہ میں ہر تیسری شادی طلاق پر ختم، سالانہ 6,30,000 طلاقیں ہوتی ہیں۔ سالانہ 6,30,000 طلاقیں ہوتی ہیں، جو رپورٹ ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہی وہ الگ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈائیورس، یو ایس اے،
یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ میں چلے جائیں آپ، اسی طرح دنیا کے اور ملکوں کی آپ ہسٹری لیں، یورپ کے ممالک میں جائیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے، کم و بیش جگہوں پر جو اس وقت پرابلم ہے وہ عدم برداشت کا ہے، برداشت نہیں ہے، یا پھر میڈیا کی خرابی ہے، میڈیا نے دماغ خراب کر دیا ہے، بے پردگی نے دماغ خراب کر دیا ہے، ماحول نہ ہونے نے دماغ خراب کر دیا ہے، اور گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ معاشی جو غیر مستحکم نظام ہے، میں اب تھوڑی مشکل اردو ہو رہی ہے، ڈس بیلنس سسٹم آف اکنومیکلی جو سسٹم ہے، اکنامک سسٹم ہے، وہ اتنا ڈس بیلنس ہے معاشرے کے اندر، اور مرد اپنی جگہ پر کمانے میں، عورت اپنی جگہ پر کمانے میں، امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، بہت بڑی ایک آزمائش ہے، جس کی وجہ سے بندہ بعض اوقات مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے طرح طرح کے نشوں میں پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے کرائم میں پڑ جاتا ہے۔ اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی وجہ بھی بعض اوقات بے روزگاری ہو جاتی ہے، اسٹریٹ کرائم کے بڑھنے کی وجہ بھی بعض اوقات نشہ ہو جاتا ہے۔ کئی نشے کے عادی ہیں، کیونکہ جب بندہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے روزگار نہیں ملتا، شراب پی رہا ہوتا ہے اسے روزگار نہیں ملتا، کیونکہ وہ اٹھنے اور کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ پھر جوئے کی طرف چلا جاتا ہے۔ شرابی اور جواری دونوں نام ایک ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو سوسائٹی میں کہیں مقام نہیں ملتا، اب وہ اپنی شراب کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی نشے کی خواہش پوری کرنے کے لیے، اپنی دیگر ضروریات کو پوری کرنے کے لیے پھر وہ اسٹریٹ کرائم کی طرف جاتا ہے، وہ چوری ڈکیتی کی طرف جاتا ہے، وہ لوٹ مار کی طرف جاتا ہے، کسی کا موبائل لوٹ لیتا ہے، کسی کا پرس لوٹ لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ جو معاشی طور پر جو ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ اسلامی معاشی نظام نہ ہونا بھی اس پورے نظام کو خراب کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو نظام اس وقت ہمارے یہاں چل رہا ہے معاشرے میں، جو اسلامک سسٹم نہیں ہے معاشیات کا، یعنی اکنومیکلی سسٹم جو اسلام و دین نے دیا ہے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح کے پرابلمز ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایک کر کے آپ جو دنیا بھر کے کئی ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اور مدنی چینل پر جہاں دنیا بھر میں کئی اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دیکھ رہی ہوں گی، ان کے سامنے جو یہ میں سارے ایشوز رکھ رہا ہوں، اس کے پیچھے میری جو بیسک نیت ہے، انٹینشن ہے، بیسیکلی انٹینشن یہی ہے کہ ہم ان پرابلمز کو سمجھیں اور اپنے اندر وہ فیلنگ پیدا کریں کہ مجھے ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا حصہ ملانا ہے، ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، ہمیں وقت دینا ہے، ہمیں مسجد آباد کرنی ہے، ہمیں لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، کیونکہ دین کی طرف آنے والے عموماً لوگ یہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتے۔ مجھے اس کی میں آپ پہلے بھی میں مدنی چینل پر یہ بات شاید بیان کر چکا ہوں، ہم یو کے میں جیل میں گئے، یعنی کہ وزٹ تھا ہمارا، آفیشیل وزٹ تھا، آئی تھنک ویلس کا ہمارا وزٹ تھا، ویلس میں ہمارا وزٹ تھا، وہاں کے ہم جیل میں گئے تو وہاں جا کر مسلمان کچھ لوگوں سے ہمیں ملنا تھا، نیکی کی دعوت کا ہمارا سلسلہ تھا، تو وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی، جس کو سپرنٹینڈنٹ آف جیل کہہ لیں یا دیگر جو وہاں کے جو عہدے دار تھے، انہوں نے کچھ ہمیں بٹھایا، ہم کمرے میں بیٹھے تھے، کچھ ڈسکشنز ہوئیں، تو پتہ چلا کہ زیادہ تر جو یہاں پر جیلوں میں جو مسلمان کمیونٹی آ رہی ہے وہ ڈرگس کی وجہ سے آ رہی ہے۔ ڈرگس، یا تو وہ ڈرگس کو لے رہے ہیں یا ڈرگس کو وہ سیل کر رہے ہیں، اور یہ ایک انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر مبتلا ہو کر ایک ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج مسلم کمیونٹی کی جیلوں میں آتی ہے۔ تو جو ہمیں بریفنگ دے رہے تھے وہ نان مسلم تھے، تو انہوں نے ایک بات دوران بریفنگ مجھے کہی، میرے ساتھ 2-4 اور اسلامی بھائی بھی تھے، انہوں نے دوران بریفنگ انہوں نے بات کی کہ ہمارے پاس مسلم نان مسلم کی بھی تعداد ہے، صرف مسلم نہیں ہے، مگر ہم تو چونکہ مسلم کمیونٹی سے ملاقات کرنے گئے تھے، لہذا وہ ہمیں اس طرح کی ڈسکشنز کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اس وجہ سے ڈرگس اور دیگر یہ کرمنل ایکٹیویٹیز اور اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے یہ آ جاتے ہیں، لیکن ان کا یہ ورڈ تھا، لیکن پریکٹسنگ مسلم، ان کا ورڈ تھا، پریکٹسنگ مسلم جو ہیں وہ ہماری جیلوں میں نہیں آتے کیونکہ وہ یہ کرائم نہیں کرتے۔ یہ اس وقت انہوں نے کہا جب میں بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ شریعت تو دین پر عمل کرنا،
شریعت و دین پر عمل کرنا، اسلام اور دین پر عمل کرنا یہ گناہوں سے اور کرمنل ایکٹیویٹی سے بچاتا ہے، کیونکہ یہ خوف خدا پیدا کرتا ہے، یہ عشق رسول کے مرنے کا سبب ہوتا ہے، یہ خودکشی سے بچاتا ہے، یہ نشے سے بچاتا ہے، یہ گھر میں تباہی سے بچاتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بچاتا ہے دین اور اسلام کی یہ تعلیمات۔ تو جو معاشی سسٹم ہے اس میں بھی اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ بھی ایک پرابلم آیا ہے کہ جو ایک غیر مساوی نظام بن چکا ہے، آئیے میں اس کی رپورٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دنیا بھر میں معاشی اور معاشرتی عدم مساوات تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ معاشرتی عدم مساوات اس وقت پائے جاتے ہیں جب ایک معاشرے میں وسائل کو انصاف کے عام اصولوں اور معیار سے ہٹ کر غیر مساوی طور پر تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے باعث طبقاتی فرق اور سماجی ناانصافیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ماہرین اقتصادیات کی ٹیم کی جانب سے پیش کی گئی عالمی عدم مساوات کی 2022 کی رپورٹ میں دنیا بھر میں بڑھتے عدم مساوات یعنی غیر مساوی تقسیمات اور نابرابری کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی غربت کے ساتھ ساتھ امیر ترین افراد کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک وجہ بنی ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر، جس کی وجہ سے کرمنل ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ایک تقسیم ہے اسلام کی دین میں، ایک اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی ایک خوبصورتی ہے، مگر چونکہ وہ یہاں پر پایا نہیں جا رہا ہوتا دنیا بھر میں، لہذا یہ سارے مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور پرابلم ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہے، اور وہ ہے قتل، اسپیشلی جو عورتوں کے قتل کیے جاتے ہیں، فیمیل کے جو مرڈر کیے جاتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی آئیے میں آپ کو ایک رپورٹ بتاتا ہوں۔ گزشتہ سال 2021 کے دوران انگلینڈ میں 177 عورتیں قتل، 41,000 جنسی تشدد کا شکار ہوئیں، گھریلو تشدد کے 90,000 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ برطانوی حکومت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 2021 کے دوران برطانیہ میں 177 عورتوں کے قتل کے واقعات میں راہ چلتی عورتوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ گھریلو تشدد سے ہلاکتیں ہوئیں اور اکثر کیسز میں عورتیں اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل ہوئیں۔ 2021 میں 41,000 عورتیں جنسی تشدد کا شکار ہوئی۔ یہ اعداد و شمار گزشتہ تعداد کے مقابلے میں 13% زیادہ ہے۔ برطانوی پولیس نے 2021 میں دسمبر تک گھریلو تشدد کے تقریباً 90,000 واقعات ریکارڈ کیے۔ یہ ایک ملک کی اور اس کے طرح چند اور ملکوں کی 13% کیسز بڑھ گئے 2021 اور 2022 میں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 13% کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور یہ تو ایک کیس ہے یعنی قتل کا ہونا۔ دوسرا جو عورتوں کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں، جس کو ویمن ایبیوزمنٹ کے واقعات کے نام کے ساتھ عموماً دنیا میں یاد کیا جاتا ہے، اس کی رپورٹ الگ ہے، یعنی قتل کی رپورٹ الگ ہے، ان پر ظلم و تشدد کرنے کی رپورٹ الگ ہے، ویمن ایبیوزمنٹ کی رپورٹس الگ ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی رپورٹس الگ ہیں۔ یہ سارے معاشرے کی وہ برائیاں ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ تمام 45 کنٹریز کی نمائندگی کے سامنے اور مدری چینل کے ذریعے دنیا بھر کے عاشقان رسول اور دنیا بھر کے درد رکھنے والے مسلمانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ معاشرے کا حال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برائیاں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جہاں غربت بڑھ رہی ہے، جہاں تکلیف بڑھ رہی ہے، جہاں پریشانی بڑھ رہی ہے، وہاں یہ سارے کرمنل ایکٹیویٹیز اور یہ معاشرتی برائیوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی کیا رپورٹ بیان کی گئی۔ گزشتہ سال 2021 میں عورتوں سے زیادتی کے 4,300 واقعات پیش آئے۔ پنجاب پولیس کے ریکارڈ کے مطابق 2021 میں عورتوں کے خلاف جرائم کے ملے جلے 20,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ درج شدہ ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال 2021 میں عورتوں سے زیادتی کے 4,300 واقعات پیش آئے، جبکہ 270 عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے ہولناک واقعات پیش آئے۔ 2021 میں گھریلو تشدد سے 444، غیرت کے نام پر 197 اور دیگر واقعات میں 451 عورتوں کو قتل کیا گیا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے معاشرے میں ان بڑھتی ہوئی برائیوں کو اللہ پاک ختم بھی کرے، کم بھی ہوں، اور اللہ پاک اس میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سب کے لیے ہم سب کو درس بنانا پڑے گا، نیکی کی دعوت بنانی پڑے گی، ہمیں دین کے قریب کا لانا پڑے گا، کیونکہ لوگ کافی زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ توکل بڑھے گا، اللہ پر بھروسہ بڑھے گا، اللہ پر اعتماد بڑھے گا، اسی طرح حلال روزی کی طرف لوگ آئیں گے،
مسجد کی طرف آئیں گے، ذکر و اذکار کی طرف آئیں گے، تلاوت قرآن کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ عز و جل کردار کی درستی اور کردار میں بہتری شروع ہو جائے گی۔ ایک اور پرابلم جس کی طرف میں یہاں پر ہمارے عاشقان رسول کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے رزق کا ضائع کرنا، ویسٹیج آف فوڈ۔ یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کا بہت بڑا پرابلم ہے، اس پر بھی ایک رپورٹ ہے، آئیے وہ دکھاتا ہوں۔ ہر سال 31 لاکھ بچے قلت خوراک کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں 5 سال سے کم عمر 42% بچے نشو نما کی کمی کا شکار۔ دنیا کی اس وقت کل آبادی 7.9 ارب انسان۔ اس وقت دنیا کے قریب 2 ارب انسان بھوک یا غذائیت کی کمی کا شکار ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی خوراک پیدا ہو رہی ہے وہ 11 ارب انسانوں کے لیے کافی ہے۔ 2050 میں دنیا کی آبادی اندازے کے مطابق 10 ارب انسانوں پر مشتمل ہوگی کہ اس وقت بھوک اور غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 4 ارب انسانوں پر مشتمل ہوگی۔ دنیا میں جتنا رزق ضائع ہوتا ہے وہ 3 ارب انسانوں کی سالانہ ضرورت کے برابر ہے۔ ضائع شدہ رزق کی مالیت اگر دیکھی جائے تو یہ 1000 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ہر شخص اوسطاً 100 کلو رزق ہر سال ضائع کرتا ہے۔ پاکستان میں کل رزق کا ضیاع قریب 40%۔ پاکستان کی 6 کروڑ آبادی کو غذا کے حوالے سے غیر محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ دنیا میں غذا کے حساب سے غیر محفوظ ممالک میں پاکستان کا 11واں نمبر ہے۔ پاکستان میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اندازے کے مطابق 45 سے 50% رزق کا ضیاع ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر کا پرابلم ہے، پاکستان میں بھی ہے، پاکستان کے باہر بھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی روایت ملتی ہے، روٹی کا اکرام کرو، یہ جس قوم سے جاتی ہے لوٹ کر نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جس بے دردی کے ساتھ رزق ضائع کیا جاتا ہے، کھانا دسترخوان پر ڈال دیا جاتا ہے، دعوتوں کے نام پر، افطار کے نام پر، مختلف دعوتوں میں مختلف انداز سے جب لوگ کھا کر کھڑے ہوتے ہیں، انفارچونیٹ کھانے والوں کو بھی یہ توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنی پلیٹ کو، اپنی غذا کو مکمل طور پر کھا لیں، مکمل طور پر صاف کر لیں۔ حالانکہ پلیٹ چاٹنا اور انگلیاں چاٹنا یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں انگلیاں چاٹنے کا بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں پلیٹ چاٹنے کا بھی ذکر آیا، حتیٰ کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے پلیٹ دھو کر پینے والے کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا ارشاد فرمایا ہے کہ جو پلیٹ دھو کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا کھانا ضائع ہوتا ہے، ہم جس برتن میں کھانا پکاتے ہیں اس برتن میں کھانا ضائع کرتے ہیں، جس پلیٹ میں نکالتے ہیں اس پلیٹ میں کھانا ضائع کرتے ہیں۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، یہاں سے تھوڑا لیا، وہاں سے تھوڑا لیا، یہاں سے تھوڑا لیا، تھوڑا تھوڑا کھایا، باقی وہ ضائع کرتے ہیں۔ اب وہ جو تھوڑا بہت جو کسر بچی تھی تو جو کھانا اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر کھانا ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رائتا تو سلاد تو کسٹرڈ، وہ ساری چیزیں وہ ایک ہی برتن، ایک ہی ٹب کے اندر، ایک ہی جگہ پر وہ داخل کر رہے ہوتے ہیں، تو چاول واول سب مکس ہو جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں۔ یوں میرے پیارے اسلام بھائیوں، دنیا میں کروڑوں اربوں روپے کا کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ اس رپورٹ میں ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں ایسے افراد ہیں جو کھانے کی قلت کا شکار ہیں۔ دنیا کی آبادی تقریباً 7.5-8 ارب اور جو پیداوار ہے وہ آج بھی تقریباً 11 ارب کو کفایت کر سکتی ہے، مگر آپ سوچئے کہ جب دنیا کی آبادی 10 ارب تک اگر پہنچتی ہے، ایک رپورٹ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن ایک فورکاسٹ ہوتی ہے، ایک رپورٹ ہوتی ہے، ایک تجزیہ ہوتا ہے۔ اگر اس تجزیے کو دیکھتے تو آگے اور خرابی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہمارا کام ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کھانا ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے گھر میں بچائیں اور اس دعوت کو عام کریں۔ میری ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو کچھ میں نے چند ایک برائیاں سلائڈس دکھا کر، کچھ رپورٹس دکھا کر، کچھ خبریں دکھا کر آپ کے سامنے رکھی ہیں، پلیز آپ درس بڑھائیں، بیان بڑھائیں، ہفتہ وار اجتماع کی تعداد بڑھائیں۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کا جو سلسلہ ہے یہ اصلاح اعمال کا سلسلہ ہے، یہ اصلاح معاشرے کا سلسلہ ہے، یہ سوسائٹی کے اندر بہتری لانے کا یہ سلسلہ ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے 8 دینی کاموں کو، اسلام بھائی اپنے 12 دینی کاموں کو بڑھائیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے تعلق سے بھی ہمیں ارشادات عطا فرمائے، نرمی کے تعلق سے بھی ارشادات عطا فرمائے، خودکشی کے تعلق سے بھی ارشادات عطا فرمائے، جوئے کے تعلق سے بھی ارشادات عطا فرمائے۔ مبلغین کو چاہیے کہ خاص
طور پر ان معاشرے میں برتی ہوئی برائیوں کے تعلق سے کام کریں، لوگوں تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہنچائیں، قرآن کی آیتیں بیان کریں، حدیثیں بیان کریں۔ صلاۃ الجنان تفسیر کے اندر الحمدللہ آپ کو کافی ساری تفصیل مل جائے گی۔ تو دینی کاموں کو بڑھائیں گے تو انشاءاللہ جیسے جیسے دینی کام، آپ کا دعوت اسلامی کا دینی کام، اسلام کا پیغام، اسلام کی خوبصورت پریچنگ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو کنٹینیو کریں گے تو گھر میں بھی اور گھر کے باہر بھی انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے قارئ